بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نصرت مرزا ہوں اور یہ NMTV ہے، اور آج جو موضوع ہے وہ چینی صدر کا جو حکم نامہ ہے ہر وقت تیار رہنے کے لیے، جنگ کے لیے، اس پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ 10 جنوری 2021 کو چینی صدر نے جو حکم نامہ جاری کیا ہے اس کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے، اور صحیح طور پر جاری کیا ہے، کہ چینی فوج جو ہے ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہے اور کل وقتی جنگ کے لیے تیار رہے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ کسی سیکنڈ بھی یہ جنگ کا حکم نامہ ان کے آ سکتا ہے، اور اس کے لیے ان کو تیاری کرنی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کل وقتی جنگ کے لیے تیار رہنے کے لیے جو مشق ضروری ہوتی ہے اس پر وہ عمل درآمد کریں۔ اس میں انہوں نے 3 باتوں کا خاص طور پہ زور دیا ہے کہ چینی فوج جو ہے تربیت میں، ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے میں، اور ٹیکنالوجی بھی کون سی کہ تربیت میں یعنی تربیت میں کمپیوٹر کا استعمال، پھر دوسرا ان کے کاموں میں مزید ہائی ٹیک جو ہے وہ اس کا استعمال، اور تیسرا یہ آن لائن طریقوں کو شامل کرنے کے آن لائن میں کس طرح سے وہ اپنا استعمال کریں گے۔ انہوں نے حکم دیا ہے کہ ان ساری چیزوں پر ان کی مہارت ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو کسی بھی سختی کے خوف سے یا موت کے خوف سے نہیں ڈرنا چاہیے، اور اس کے بغیر وہ جنگ کے لیے اور اس آگے بڑھنے کا ان کو پروگرام بنانا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ بڑی ایک پیش رفت ہوئی ہے کہ لہاسا کے مقام پر، جو کہ لہاسا تبت کا دارالحکومت ہے، وہاں پر ہوائی مشقیں ہوئی ہیں، جو کہ ایک اس وقت ہوئی ہیں جبکہ امریکہ نے جو انڈیا کے لیے اور تائیوان کے لیے امداد دینے کا جو وعدہ کیا، اعلان کیا ہے، اس کے جواب کے بعد میں یہ ہندوستان ٹائم کی رپورٹ ہے کہ چین نے لہاسا میں فضائی مشق کی ہے، اور تصاویر بھی انہوں نے جاری کیے ہیں کہ فوجی ہیلی کاپٹر سے پوٹالا محل کے اوپر پرواز کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جو کبھی بھی تبت کی حکومت کی نشید کے طور پر کام کرتے رہے۔ یہ جو پٹالہ محل جو ہے ایک قسم کا ان کا پارلیمنٹ تھی، یا ان کا جو بھی حکومتی نشست کہتے ہیں اس کو۔ فوجی مشقوں کی اہمیت جو میں نے کہا کہ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ جو فوجی مشق ہے وہ ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب کہ امریکہ نے انڈیا کو اور تائیوان کو مدد اعلان کیا ہے، بہت بڑی تعداد میں مدد کا اعلان کیا ہے۔ تو اس کا یہ خیال ہے، اس رپورٹ میں تجزیہ خیال ہے کہ اگر لہاسا میں بدامنی کا کوئی معمولی سا بھی واقعہ ہوا تو تبت میں بڑا زبردست کریک ڈاؤن کرے گا، اور اس میں ایک نئی اختلاف رائے کی ایک نئی لہر دیکھی جا سکتی ہے، کیونکہ امریکی قانون کے تحت 24ویں دلائی لاما کو جانشین منتخب کرنے کے حق کی توثیق کرتا ہے۔ نئی قوانین میں لہاسا میں امریکی قونصل خانہ قائم کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ اب یہ جو بات ہے، چین بہت بڑا چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، اور یہ چھیڑ چھاڑ کافی زیادہ ہے، اور اس میں امریکہ کو منہ کی کھانی پڑے گی، اور چین نے جو تیاریاں کی ہیں وہ اتنی بڑی ہیں اور اتنے بڑے پیمانے پر ہیں، جبکہ انڈین جو ان کے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جو ہے ان کے لیے اب پاکستان جو ہے وہ نمبر 1 دشمن نہیں رہا ہے، بلکہ یہ چین ہے کہ جو نمبر 1 ہو گیا ہے، اور وہ چین کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی ایک بات عجیب دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اگست کے اندر جنرل نروانے نے یہ کہا ہے کہ PLA انہوں نے سرپرائز کیا لداخ رینج میں اگست کے اندر، اگست 2020 میں انہوں نے کوئی کارروائی کی ہے، اور ایک فوجی کو بھی چینی فوجی کو بھی انہوں نے گرفتار کر لیا ہے۔ تو بہرحال ابھی تک ان کے کافی بڑی تعداد میں بات چیت کے راؤنڈ ہو چکے ہیں، اور وہ ناکام ہوئے ہیں، اور وہ اب ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی صورتحال نکلے گی جس میں کہ چین اور امریکہ اور انڈیا کے درمیان میں کوئی مفاہمت ہو جائے۔
الا اس کے کہ وہ چین جو کہہ رہا ہے انڈیا کو کہ وہ اپنا اس علاقے کا حصہ بن جائے. روس بھی اس کو یہی مشورہ دے رہا ہے, پاکستان بھی اس کو یہی مشورہ دے رہا ہے کہ بھئی ہمیں آپ سے لڑنا نہیں ہے, آپ ہمارے علاقے کا ملک ہیں اور اس علاقے کے اندر ہم سب کو مل جل کے رہنا ہے. آپ بھی ایٹمی طاقت ہیں, ہم بھی ایٹمی طاقت ہیں, تو اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو نقصان ہو جائے گا. آپ کو ہم نے یہ بات ایک بلاگ میں بتائی تھی کہ جب اس نے اگنی 5 جو میزائل لگائے ہیں تو انہوں نے بھی, چین نے بھی اپنے جو ایٹمی میزائل ہیں وہ لگا دی ہیں اور نئے طیارے 4 بڑی باتیں کی ہیں انہوں نے. ایک تو انہوں نے جو ایسے ایٹمی ہتھیار لگا دیے ہیں, میزائل لگا دیے ہیں جو 10 ایٹمی ہتھیار لے جا سکتے ہیں, جو کہ MIRV کا منظر پیش کر رہے ہیں. یعنی MIRV سے کہتے ہیں کہ ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ری انٹری وہیکل, جو کہ ایک میزائل میں 10 میزائل ہوتے ہیں جو مختلف ڈائریکشن میں جاتے ہیں اور مختلف ہتھیار لے کے جاتے ہیں. تو وہ ایک بہت خطرناک چیز ہوتی ہے, اور وہ اگر وہ رشیا نے جو MIRV بنائے ہیں اس میں 24 ہتھیار لے جائے جا سکتے ہیں. تو اب عین ممکن ہے کہ یہ تو 10 کی بات, ایٹم بم کی بات کر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ 30 منٹ کے اندر وہ امریکہ میں کسی بھی جگہ پر حملہ کر سکتے ہیں. تو پھر وہ انڈیا میں تو 3 منٹ میں بھی حملہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے جو جیٹ طیارہ بنایا وہ بہت خوفناک ہے, ساری دنیا نے اس کو تسلیم کر لیا ہے کہ جو جیٹ طیارہ چائنا کا ہے وہ بہت خطرناک ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بات بھی تسلیم کی, انہوں نے ایک ڈرون طیارہ بھی متعارف کرایا ہے. جب یہ بات چین نے جب انڈیا نے اگنی 5 لگایا ہے تو چین نے ایک ڈرون طیارہ متعارف کرایا ہے جو کہ پیسیفک اوشن کے اندر جو بھی امریکہ کے جو طیارہ بردار جہاز ہیں ان کو دیکھ سکتا ہے اور ان کے اوپر حملے بھی کر سکتا ہے, جو آج کا دور ہے. اور اس کو دیکھا بھی راڈار پہ دیکھا نہیں جا سکتا. پھر اس کے علاوہ جو اس نے میزائل بنایا ہے وہ اس کی رفتار جو ہے 9 گنا زیادہ ہے آواز کی رفتار سے, اور وہ اس کو کوئی بھی جو سسٹم ہے جو ویسٹ کے پاس جو بھی سسٹم ہے, جو دفاعی سسٹم ہے, جو دفاعی نظام ہے وہ روک نہیں سکتا ہے. جو ابھی تک نون نظام ہے وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں. اگر چھپا ہوا نظام ہے تو وہ ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے, ویسٹ کے ذریعے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو نون نظام ہے وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں. تو اب اگر ہم یہ دیکھیں تو جنرل نروانے نے یہ باتیں کی ہیں, تو اس لحاظ سے یہ بات جو انہوں نے کہی ہے کہ جنگ کا مطلب, اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ بھی جنگ کرنے کو تیار ہے, تائیوان کے ساتھ بھی جنگ کرنے کو تیار ہے, اور انڈیا کے ساتھ بھی جنگ کرنے کو تیار ہے. کیونکہ وہ انڈیا ایک طرف تو وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ کوارڈ کے میں شامل ہو جائیں, کوارڈ کے ذریعے سے چائنا پہ حملہ کریں, اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ کوارڈ جو بنایا ہے انہوں نے وہ جس میں امریکہ ہے, جاپان ہے, آسٹریلیا ہے اور انڈیا ہے. انڈیا, جاپان, امریکہ اور آسٹریلیا, اس کو کوارڈ کہتے ہیں. 4 یعنی 4 ملکوں کا جو ایک انہوں نے اتحاد بنایا, جس سے رشیا بھی ناخوش ہے. اور رشیا نے یہ ان کو میسج دیا ہے کہ آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے, اگر آپ اس میں جائیں گے تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, اور وہ نہیں دے رہے ہیں. اور ان کو کافی سختی ساتھ میں انہوں نے اس کے رد عمل کا اظہار کیا ہے, جو کہ عمومی طور پر رشیا نہیں کرتا ہے. لیکن پہلی مرتبہ رشیا نے بھی انڈیا کو متنبع کیا ہے, چین نے کیا ہے, پاکستان نے کیا ہے, اور خود انڈینس یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بہت بھاری ہے ان کے اوپر, تو چین تو ان پہ اور بھی زیادہ بھاری ہے. نروانے یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے اس وقت جو ہے وہ پاکستان اتنا ہماری توجہ پاکستان پہ نہیں ہے, لیکن ہماری چین پہ زیادہ ہے کہ چین ہمارا دشمن نمبر 1 ہے. ہم اس سے کیسے نمٹتے ہیں یہ دیکھنے کی بات ہے. پھر اگر آپ یہ بات سمجھتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ ہار کی پالیسی کرنے جا رہے ہیں اور اپنے پیر پہ کلاڑی مار رہے ہیں امریکہ سے, انڈیا سے. ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ چین کا مقابلہ اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ان کی تیاری بہت زیادہ ہے. وہ پوائنٹ آپ کے یہاں پر دیکھ لیجئے کہ جو فنگر 4 پہ آ گئے ہیں, پوائنٹ 14 پہ آ گئے ہیں. وہ ان کے ٹینک اور آپ کے ٹینک دو بدو کھڑے ہیں. تو اور جو آپ کہتے تھے کہ وہ نہیں لڑ سکتے ہیں, سردیوں کے موسم میں انہوں نے کینیڈا سے سردیوں کی ٹریننگ 2018 سے وہ حاصل کر رہے ہیں. آپ اور بہت سی باتیں کرتے تھے چائنا کے بارے میں کہ صاحب وہ یہ نہیں کر سکتے ہیں, وہ نہیں کر سکتے ہیں. ٹیکنالوجی وائز وہ بہت آپ سے آگے ہیں,
وہ آپ کے سارے ان کے پاس کوانٹم جو ہے وہ سیارچہ ہے جس کے ذریعے سے وہ آپ کا سارا نظام جو ہے وہ آپ کو بند کر دیں گے. آپ کا جو سائبر وار جو کریں گے آپ کے خلاف اس میں آپ کو ہرا دیں گے. تو یہ آپ کا یہ جو چینی صدر کا جو آپ نے میسج جو اپنی حکم کو فوج کو تیار رہنے کا حکم ہے وہ بہت اہم ہے امریکہ کے لیے بھی, انڈیا کے لیے بھی اور تائیوان کے لیے بھی. 3 ملکوں کے لیے بہت اہم ہے اور ان کو یہ بالکل پیغام ہے کہ وہ خودکشی نہ کریں اور دنیا کو خودکش حملہ نہ کریں دنیا کے اوپر. تو اگر وہ ایسا کریں گے تو چائنا اس کا مکمل طور پر جواب دے گا اور بھرپور جواب دے گا. اور اس نے اپنی فوج کو تیار کرنے کا دیا اور یہ بھی کہا کہ آپ 1 سیکنڈوں کے اندر آپ پر پیغام آ سکتا ہے اب, اور اس سیکنڈ کو آپ یعنی سیکنڈ کا میں آپ حالت تیاری آپ کی رہنی چاہیے. 1 سیکنڈ آئے بٹن دبے اور آپ اپنی کارروائی کر لیں. تو یہ بہت اہم پیغام ہے اور یہ RT TV نے یہ خبر نشر کی ہے, جو رشین ٹی وی ہے. تو یہ آپ اس کی اہمیت کا بھی اندازہ کر لیں کہ رشیا بھی آن بورڈ ہے. تو میں ناظرین کرام اس کے بعد میں اجازت لیتا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ چائنا نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے اور انڈیا کو بہت بڑے واضح الفاظ میں پیغام دیا ہے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آئے اور سیدھا ہو جائے. اگر وہ سیدھا نہیں ہوگا تو سزا پائے گا. ناظرین کرام اس کے بعد اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.